अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जो नैब तरमीम केस पर समाअत हुई उस पर आज फिर डिस्कशन करेंगे और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस केस की समाअत के दौरान एमनेस्टी स्कीम का जिक्र क्यों हुआ। वो एमनेस्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लाई गई और उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस एमनेस्टी स्कीम का ज़िक्र क्यों हुआ और उस पर फिर मज़ीद क्या डिस्कशन हुई अदालती प्रोसीडिंग में। इस अदालती कार्रवाई में इमरान खान की बहन अलीमा साहिबा भी मौजूद थी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशन दी गई, उस पर डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कोर्ट की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या थी और इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि जब इस केस पर समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि नैब तरामीम बुनियादी इंसानी हकूक़ यानी आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी हैं। और ये आर्ग्यूमेंट ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो मरकज़ी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस वक्त भी हमने ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया ख्वाजा हारिस की जानिब से कि जो नैब तरामीम की गई हैं ये मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई थी और उस वक्त वो लोग सलाखों के पीछे थे, यानी वो लोग जेलों में थे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये कहा कि वही जमात जिसने सुप्रीम कोर्ट में कानून चैलेंज किया यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसी ने हाई कोर्ट में भी उस कानून को चैलेंज किया। तो क्या इसका मकसद ये था कि अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करना, यानी जहाँ से दिल करे वहाँ से आप इंसाफ खरीदें, फोरम शॉपिंग का कोई मकसद था? और नैब तरमीम इतनी ही ख़तरनाक थी तो उनको मुअत्तल कर देते। 53 समातों तक नैब तरमीम ज़िंदा क्यों रही? बाहर जाकर कैमरों पे बड़ी तो गालियाँ देते हैं, लेकिन हमारे सामने आके कोई बात नहीं करता, कोई उंगली नहीं उठाता। बाहर तो बड़े शेर बने फिरते हैं, सामने आकर कोई बात नहीं करता। असूली मौक़िफ़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में लाई गई एमनेस्टी स्कीम का हवाला दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि इमरान खान यानी आपके क्लाइंट जो हैं वो अगर इतने ही ईमानदार थे तो बताएं उन्होंने एमनेस्टी क्यों दी? बरतानिया की मिसाल दी जाती है तो बताएं वहाँ क्या एमनेस्टी दी जाती है? मुमकिन है नैब तरामीम जो है वो आपके फ़ायदे में हो। तो जब ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने की एमनेस्टी स्कीम की तो उस वक्त इमरान खान की बहन अलीमा साहिबा कोर्ट रूम में मौजूद थी। अब अलीमा साहिबा के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उसको नोटिस लिया था, तो उसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह जो सामने आई, जो डाटा सामने आया, तो उसमें ये पता लगा कि जिन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें दुबई में एक प्रॉपर्टी अलीमा साहिबा की भी आई है। और फिर उनसे जब ये सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा जी कि सिलाई मशीनों के ज़रिए या गारमेंट्स के काम के ज़रिए उन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है। फिर उसके बाद हुकूमत चेंज होती है 2018 के आम इंतखाबात के बाद, इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं और फिर वो एक एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ करवाते हैं और उस एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ करवाने के बाद जिन लोगों को उस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा होता है उनमें अलीमा साहिबा भी थी। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपके सामने रखा। तो फिर उसके बाद जब ये बात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने, तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर मैं चाहता हूँ कि काश अगर मार्शल लॉ ना लगता मुल्क में तो जो नैब का लॉ है ये पास ही ना होता, ये नैब का कानून आता ही ना। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से एक जगह पे मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप सिर्फ सियासी एहतसाब चाहते हैं? इस पे ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, हमने नैब ऑर्डिनेंस 1999 को चैलेंज नहीं किया, हमने नैब तरमीम 2022 में चैलेंज की थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि ये जो करप्शन का असल जिम्मेदार है वो तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है,
کیونکہ کسی بھی MNA یا منسٹر کے سائن سے کوئی چیک تو نہیں جاتا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ منتخب نمائندے کے پاس تو اکاؤنٹ کا اختیار ہی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ سیکٹری کی سمری کے بغیر کوئی مالی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور سیکٹری کی ملی بھگت کے بغیر مالی بے قاعدگی یا بے ضابطگی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. پھر کورٹ کے پوچھنے پہ خواجہ حارث نے کہا کہ نیب ترامیم کے بارے میں اقلیتی رائے درست نہیں تھی. جسٹس اطہر من اللہ نے پھر یہ پوچھا کہ جو 90 دن کا ریمانڈ تھا، جو اصل قانون میں ہے کہ نیب 90 دن تک ریمانڈ لے سکتا ہے، کیا آپ اس نیب کی شک سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ 50 کروڑ سے کم کرپشن پر بھی نیب کی کارروائی کے حامی ہیں؟ پیس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنا تو میں عدالت میں نے بیٹھنا ہی چھوڑ دیا. اس وقت یہ بحث چل رہی تھی کہ اختیار میرا ہے یا کسی اور کا. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ شعیب شاہین نے نیب ترامیم کا معاملہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور ان کے وکیل ایڈوکیٹ حامد خان تھے، اور وہی پارٹی پھر سپریم کورٹ میں آ جاتی ہے. تو یہ بات سپریم کورٹ سے کانفیڈینشیل کیوں رکھی گئی، خفیہ کیوں رکھی گئی؟ اس معاملے کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک کے بعد عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور پھر وہ سڑکوں پہ آئے، تو وہ ایک لانگ مارچ لے کے آئے تھے. اور جب لانگ مارچ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا تو اس وقت یہی شعیب شاہین صاحب ہی ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ شاہراہیں بند ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاہراہیں کھلوانے کے کیس میں یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان سمیت کسی مرکزی پولیٹیکل لیڈر کو PTI کے ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اور یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جی کہ مذاکرات کیے جائیں عمران خان سے، اور پھر وینیو ڈیسائیڈ کیا جائے. اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، مظاہر علی اکبر نقوی، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو غالباً شاید منیب اختر صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا. بعد میں بہرحال وہ اس آرڈر کو نہیں مانا گا، عمران خان یہاں پہ آ گئے، توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گلاؤ ہوا، اور پھر اس کے بعد کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوئی، جو ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس کے اوپر کوئی آگے پروسیڈنگ آگے نہیں چلی. اچھا، جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کے دوران ایک موقع کے اوپر پاناما لیکس کیس کا نام لیے بغیر ایک حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اور جو بینچ کیس سن رہا تھا، اسی بینچ میں موجود ایک جج کو مانیٹرنگ جج لگا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک پاورفل GIT بنائی گئی، اور اس پاورفل GIT میں ISI اور MI کے نمائندگان بھی شامل تھے. تو بتائیں اس میں سے کیا نکلا؟ تو خواجہ حارث نے کہا جی کہ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا. تو یہ وہ ایک بیک گراؤنڈ انہوں نے پاناما کے حوالے سے دیا. تو جسٹس جمال خان بندوخیل نے ایک بہت اہم آبزرویشن دی. جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ وہ کام جو حکومت ایمنسٹی کے ذریعے کر سکتی ہے، وہ کام پارلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پارلیمان کی بالادستی ہے، اور وہاں پہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں. اور پھر ایک موقع کے اوپر جسے جمال خان بندوخیل نے یہ بھی کہا کہ ایمنسٹی سے حکومت جو کام کر سکتی ہے وہ پارلیمنٹ کو وہ کام کیسے نہیں اس کو ختم کر سکتا. اور پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ممکن ہے نیب ترامیم کا آپ کے موکل کو فائدہ ہو، ایمنسٹی پروٹیکشن آف اکنامک ایکٹ کے تحت ہوتی ہے. یہ کہا اس کے جواب میں ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا آرڈر لکھوایا، اور نیب سے جو 10 سال تک کے سالانہ اخراجات ہوتے ہیں نیب کے اوپر، اس کی تفصیلات طلب کی، اور یوں کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. جب عمران خان کے ساتھ جب باری آئی ان کی کہ انہوں نے کورٹ کو ایڈریس کرنا ہے، انہوں نے کورٹ سے بات کرنی ہے، تو اس دوران ایک تو یہ چیز میں نے اپنے یہ میری پرسنل رائے ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کافی انکمفرٹیبل شاید رہے. اور پھر اس کے بعد جب پروسیڈنگ ختم ہوئی تو عمران خان اپنی کرسی سے اٹھے، جو ان کو کورٹ میں یا ویڈیو لنک کے ذریعے پرووائڈ کی گئی تھی، جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ واپس اپنے سیل کی طرف روانہ ہوئے. تو ان کی عمران خان کی باڈی لینگویج ایسے لگ رہی تھی کہ شاید انہوں نے کچھ گین کیا ہے، شاید عمران خان کچھ حاصل کر کے اٹھے ہیں اور گئے ہیں. یہ بات درست ہے کہ سیاست دانوں کو سیاست دانوں سے ہی
بات کرنی چاہیے. اور یہ پہلے بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ پولیٹیشنز کے ساتھ بات بجائے اس کے باوجود کہ اختلافات ہیں بات کرنی چاہیے اور بات چیت سے ہی حل نکلتے ہیں. لیکن شاید سیاستدانوں سے خود سے بات کرنی چاہیے. کسی کے کہنے کے اوپر بات جب بھی کی گئی ماضی میں تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ خرابی ضرور پیدا ہوئی. تو کسی کے کہنے سے مراد یہاں سے عدلیہ نہیں ہے. تو ویسے بھی جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نوٹ میں بھی کہا انہوں نے اپنے جو اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا ویڈیو لنک کے ذریعے جو براہ راست نشریات دکھانے کے معاملے پہ جو اختلاف کیا تھا اطہر صاحب نے, اس میں بھی یہ کہا جی کہ بہت بڑی جماعت ہے, بڑی لاکھوں فالورز ہیں. اور کل زبانی آبزرویشن میں بھی انہوں نے کہا اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کو کہ پتہ نہیں آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے یا نہیں. تو اس حد تک بھی اگر اطہر من اللہ صاحب کے اس ویو کو بھی اگر آگے بڑھایا جائے کہ جی بڑے لاکھوں فالورز ہیں, تو ایک لاکھوں فالورز والا لیڈر اگر کسی کے کہنے کے اوپر کوئی ڈائلاگ پروسیس کرے گا, کوئی بات کرے گا, تو پھر وہ جو بیچارے فالورز ہیں ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا. تو بہرحال یہاں پہ دھوکے عوام کے ساتھ یا ووٹرز کے ساتھ یا فالورز کے ساتھ پہلے بھی بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو نیب کیس کے حوالے سے, جو بنیادی مین پوائنٹس جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کیے جائیں. تو سپریم کورٹ نے اب اس نیب ترامیم کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. لگتا یہی ہے کہ یہ 5-0 سے ہی فیصلہ آئے گا اور جو نیب ترامیم ہیں وہ بحال رہیں گی. اور جو پچھلا فیصلہ ہے 2 ججز کا وہ سپریم کورٹ شاید اسٹرائک ڈاؤن کر دے, کالعدم قرار دے کر نیب ترامیم جو پارلیمنٹ نے کی ان کو دوبارہ بحال کر دیا جائے. سپریم کورٹ نے ڈیٹ تو نہیں بتائی کہ یہ فیصلہ کس دن جاری کیا جائے گا, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ 7 دنوں میں کوئی بھی فریق جواب جمع کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد ججمنٹ اناؤنس کرنے کی کوئی تاریخ طے کی جائے گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.